السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلائٹ کے حوالے سے لوگوں کی کچھ سوالات ہیں، ان کے جواب دینا میں نے مناسب سمجھا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ پاکستان انٹرنیشنل ایئرپورٹ یا کسی بھی ایئرپورٹ سے ٹریول کر رہے ہیں سعودی عرب کے لیے، اور آپ کی فلائٹ جدہ کی ہے اور آپ لوگ عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے یا تو اپنے گھر سے احرام باندھ کے آنا ہے اگر آپ کی ڈائریکٹ جدہ کی فلائٹ ہے، یا پھر آپ اپنے جس بھی ایئرپورٹ سے آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ احرام اپنا ساتھ ہینڈ کیری میں رکھیں گے اور اپنا سامان جو ہے وہ سارا بک کرا دیں گے۔ احرام وغیرہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے احرام، کینچی، چپل اور ساتھ میں آپ کے جو بیلٹ وغیرہ آپ لوگ احرام کے اوپر پہنتے ہیں وہ آپ اپنے ہینڈ کیری میں رکھ لیں گے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا اور لوگ اپنا سامان جو ہے جس میں احرام وغیرہ ہے وہ اپنا بک کرانے والے سامان میں جمع کرا دیتے ہیں، اور بعد میں جس وقت وہ امیگریشن کر لیتے ہیں اور امیگریشن کراس کر لیتے ہیں، سامان بک ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ سامان کے اندر ہم لوگوں نے اپنا احرام اور اس کے احرام کی چیزیں بھی بک کرا دی ہیں، اور پھر بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم لوگ امیگریشن کراس کر گئے ہوتے ہیں، تو امیگریشن کراس کرنے کے بعد ہم باہر بھی نہیں آ سکتے کہ اپنی کوئی سامان یا گھر والوں کو کہہ کے کوئی چیز منگوائی جا سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ جس وقت نیت کرتے ہیں عمرے کی، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ عمرے کی جو نیت ہے وہ جہاز میں بیٹھ کے احرام آپ باندھ لیں، لیکن نیت جہاز میں بیٹھنے کے بعد کریں۔ جب جہاز اڑ جائے اور فلائٹ سموتھ ہو جائے 10-15 منٹ کے بعد اپنے نیت کریں آپ لوگ، اور نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 3 دفعہ اونچی آواز میں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ ہلکی آواز میں پڑھیں گی، اور اس سے پہلے نیت کریں گی لبیک العمرہ، اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ تلبیہ جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں جہاز میں بیٹھ کے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ایکسپیرینسز ہیں اس طرح کے کہ کئی دفعہ لوگ بورڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد موسم کی وجہ سے، فنی خرابی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے آپ کی فلائٹ اگر کینسل ہو جاتی ہے تو آپ احرام نہیں اتار سکتے اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو۔ اگر آپ نے نیت کر لی ہے اور آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے اور آپ نے احرام اتار دیا تو آپ پہ دم واجب ہو جائے گا نیت کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ 99.9% چانس ہوتے ہیں کہ فلائٹ اڑنے کے بعد جب سموتھ ہو جائے تو فلائٹ اپنی ڈیسٹینیشن پہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو اپنی نیت ہے، ٹھیک ہے، وہ جہاز کو اڑنے کے بعد کریں۔ اور 20 منٹ بعد یا 15 منٹ بعد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اڑنے کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ کھانے کے بعد سو جاتے ہیں۔ 4 سے 5 گھنٹے کی بھی فلائٹ ہوتی ہے، زیادہ دیر کی بھی ہوتی ہے، کم کی بھی ہوتی ہے، اور جب میقات سے جہاز کراس کرتا ہے اس وقت اناؤنسمنٹ تو ضرور ہوتی ہے، اگر لیکن کچھ لوگ اگر سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور انہوں نے نیت نہیں کی ہوئی ہے اور میقات کراس ہو جاتی ہے اور جدہ ایئرپورٹ پہ آپ پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نیت نہیں کر سکتے، آپ کو دوبارہ میقات پہ جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی آپ لوگ اگر نیت پہلے کر لیں گے تو وہ بہت بہتر ہے۔ ہاں، اگر آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ آپ میقات کے اوپر جاگ رہے ہوں گے تو آپ وہاں پہ بھی جا کے نیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پریکاشنری میئرز کے اوپر دیکھا جائے تو ہم لوگ اپنے حاجیوں کو یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ نیت جو ہے وہ اس طرح کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔